بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV, جہاں پاکستانی ڈراماز کی کہانی کی بے حد تعریف کی جاتی ہے پوری دنیا میں. ساتھ ہی ساتھ فریم اور کوالٹی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ڈراماز کی جو فریمنگ ہے وہ بے حد خوبصورت کی جاتی ہے. فریم میں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ سٹوری کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے میچ ہو رہی ہوتی ہیں. سو اسی سلسلے میں آج ہم نے UCP TV کے ساتھ ایک اہم نشست رکھی ہے جس میں ہم پروڈکشن, ڈراما کی پروڈکشن اور ساتھ ہی ساتھ آرٹ ڈائریکشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہمارے فرسٹ گیسٹ ہیں حمزہ کھوکھر, جو کہ کام کرتے ہیں ہم ٹی وی کے ساتھ, MD پروڈکشن کے ساتھ ہی ساتھ ڈیفرنٹ ٹیلی فلمز کو خود ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور وہ الومنائے ہیں اس یونیورسٹی کے. اس یونیورسٹی سے وہ MS کی اور MPhil کی پروفیشنل ٹریک میں, پروڈکشن ٹریک میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں. سو السلام علیکم حمزہ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سو حمزہ, سب سے پہلے ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ یہ ایک بے حد خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ کے جائیں, وہاں آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے کا ایک تجربہ ہو اور 1 سال یا 2 سال بعد اسی جگہ پہ آ کے آپ بینگ اے گیسٹ بیٹھے ہیں, تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فیلنگز تو شیئر نہیں کر سکتے, لیکن ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. انہی جگہوں پہ ہم گھوما پھرا کرتے تھے, اسی پروڈکشن ہاؤس میں ہی ہم نے پریکٹس کی ہے اپنی, اور آج ابھی ایز اے گیسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو فیلنگز تو شیئریبل نہیں ہے, لیکن ان شارٹ بہت اچھا لگ رہا ہے. امیزنگ. سو حمزہ, UCP کی یہ پروڈکشن ہاؤسز, یہ ریڈیوز, اس نے آپ کو کتنا ہیلپ کیا کہ ہم ٹی وی میں آپ جب بینگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا بینگ ایسوسیٹ ڈائریکٹر کام کر رہے ہوتے تھے, تو یہ جو آپ کو یہاں سے پریکٹس کروائی گئی تھی, اس نے آپ کو وہاں پہ کتنا ہیلپ آؤٹ کیا؟ ہاں, گراؤنڈ ریئلٹیز تو الگ ہوتی ہیں, لیکن میں جو ہم لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم ریفرنس یہیں سے لیتے ہیں چیزوں کا. ہم نے کہیں پہ بھی پروفیشنل فیلڈ میں کسی بھی اس میں ڈومین میں کام کرتے ہیں جا کے, تو ہماری بیسکس ظاہر ہے یونیورسٹی سے ہی لی ہوتی ہیں ہم نے ساری, اور ایک خاکہ جو بنتا ہے آپ کا اسی سے بنتا ہے, یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور پھر آگے اس کو لے کے آپ ساتھ چلتے ہیں. باقی تجربے کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. امیزنگ. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عریج ہاشمی, جو کہ ریسنٹلی اپنے ڈفرینٹ ڈراماز کمپلیٹ کر چکی ہیں ہم ٹی وی کے ساتھ بینگ آرٹ ڈائریکٹر. سو السلام علیکم عریج, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عریج, سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ آرٹ ڈائریکٹر کا کیا کام ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے آڈینس یا ہم بھی بچپن تک یہی سمجھتے تھے کہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہی پورے سیٹ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. سو آرٹ ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے, اس کی کیا JDs ہوتی ہیں, اور ایک ڈراما کے فریم کو بنانے کے لیے آرٹ ڈائریکٹر اپنی کیا ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے؟ ویری گڈ کویسچن. کیونکہ مجھے بھی آج سے, جب میں اس انڈسٹری میں آئی, اس فیلڈ میں آئی, تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آرٹ ڈائریکشن ہوتی کیا ہے, آرٹ ڈائریکٹر کرتا کیا ہے. اور جب میں نے اسٹیپ ان کیا اس انڈسٹری میں, اور تب مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ آرٹ ڈائریکٹر کا رول کیا ہوتا ہے. تو یہ کہ شروع سے جب سے موویز بن رہی ہیں, ڈرامے بن رہے ہیں, کمرشلز بن رہے ہیں, تو آرٹ ڈائریکٹر تو ہوتا ہے, لیکن ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی کبھی. تو ابھی جس دور میں ہم آج رہ رہے ہیں وہاں پہ آرٹ ڈائریکٹر کو باقاعدہ طور پہ کریڈٹس ملتے ہیں, لیکن آج سے کچھ ٹائم پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اور باقی جو آپ کا سوال تھا کہ آرٹ ڈائریکشن ہوتی کیا ہے, تو آرٹ ڈائریکٹر کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کیمرہ میں, ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے ایستھیٹکس, اس کا فریم سیٹ کرنا, جو بھی آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھ رہا ہے, وہ سارا کچھ آرٹ کا کام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. اگر بینگ آرٹ ڈائریکٹر آپ آڈینس تک اس ڈراما کی اسٹوری کی جو ایستھیٹکس ہیں یا اس کا تھیم ہے وہ نہ پہنچا پائیں تو آپ کا ڈراما مکمل نہیں ہوتا. سو اسی کے ساتھ ساتھ حمزہ, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈراما کی ایک سٹوری لکھی جاتی ہے جو آپ کے پاس آتی ہے, تو آن بجٹ اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, یا کون کون سے وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سٹوری پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے؟ ہاں, سٹوری پہ تو کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ اس کا بجٹ جو کہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, جو رائٹر نے لکھا ہے وہ کبھی بھی کٹتا نہیں ہے سین, یا اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یار یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اس کا بجٹ تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے.
فرض کریں اگر کوئی لوکیشن لکھی گئی ہے اس کے اندر کہ اس طرح کی لوکیشن چاہیے، کیونکہ سٹارٹ سے چل رہے ہوتے ہیں ایک تھیم کو لے کے، تو اگر درمیان میں آپ کہیں کوئی لوکیشن چینج کر دیتے ہیں جو رائٹر نے نہیں لکھی، اپنے مطابق ڈال دیتے ہیں، یا پروڈکشن کا پیسہ بچانے کے لیے آپ اس میں ایڈ آن کر دیتے ہیں، جو کہ ایک جمپ لگتا ہے، اور یہ کہلاتا ہے کمپرومائز. لیکن کوئی ڈائریکٹر یا کوئی بھی پروڈکشن یا کوئی بھی اس ڈومین کا بندہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ڈرامہ کمپرومائز ہو. تو ایٹ دا اینڈ یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا کمپرومائز ہوتا ہی نہیں ہے. صرف آپ کا بجٹ تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے چیز میں، اور وہ بھی اسی کے مطابق ہی کم بجٹ میں سیم اسی طرح کی چیز پرووائڈ کر دی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے حمزہ جب ہم ایک ڈرامہ کو دیکھتے ہیں، اور پاکستانی ڈراماز کی کہانی تو اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایموشنز جاگ جاتے ہیں، اور آڈینس دیکھتی ہے اس چیز کو کہ یہاں مطلب آڈینس اپنے اندر ایزیوم کرتی ہے ان کریکٹرز کو، ان سٹوریز کو. سو یہ کیسے پاسبل کیا جاتا ہے؟ ایک ہم ٹی وی کے آپ ڈراماز بنا چکے ہیں، کمرشلز بنا چکے ہیں، ایم ڈی پروڈکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اتنا ریئلسٹک کیسے سٹوری کو بنایا جاتا ہے؟ اس میں لگتا ہے محنت، اور جو پسینہ بہاتے ہیں لوگ، یہ نہیں جو اسکرین پہ سامنے آپ کو دکھ رہے ہیں لوگ، اس کے پیچھے 80 سے 100 بندہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے ایک سیٹ پہ، آفس سے لے کے دروازے بند کرنے تک، ایک اے ٹو زی ہر بندہ انوالو ہوتا ہے اس میں. اب وہ چاہے اسپاٹ والا ہے، چائے دینے والا ہے، آفس میں بیٹھا ایڈیٹر ہے، یا سیٹ پہ کھڑا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، تو مطلب صفائی والا تک بھی، سب کی محنت کہیں نہ کہیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے کہ اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں لک بھی ہوتی ہے. کچھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پہ ایک بندہ ہے جس کی نیت صحیح نہیں ہے، نیت سے مراد آئے تو کام کرنے ہیں، لیکن وہ صرف کام کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے 100% کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. ایک وہ بھی بندہ ہوتا ہے. دوسرا بندہ ہے اس کے مقابل میں جو اپنا 100% دے رہا ہے، اور اسی کو سمجھتا ہے کہ بھائی میرے لیے سب کچھ یہی ہے. اب ان دونوں میں کو اگر کمپیئر کیا جائے، ٹھیک ہے، تو جو دوسرا بندہ ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بندے آپ کے پاس سیٹ پہ اور بھی ہوتے ہیں، اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ سیٹ چلتا ہے، اور انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ کا ڈرامہ کامیاب ہو پاتا ہے. بالکل ایسی ہے، ٹیم ورک بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی ایک ڈرامہ بنتا ہے. اگر ہم ایک کلاس کی مثال لے لیں، ایک کلاس میں اگر 50 یا 40 بچے موجود ہیں، ان کی آپس میں ہی نہیں بنتی، تو ایک سیٹ پہ 100 یا 80 لوگوں کو آپس میں مینٹین کرنا وداؤٹ ٹیم ورک، یہ پروجیکٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتے. سو اریج، ایک سوال آپ سے نہایت اہم پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے، کیونکہ بینگ آرٹ ڈائریکٹر آپ کو ایک ڈرامے کی تھیم پکڑا دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایستھیٹکس ہیں اس ڈرامے کی، اور اس کو ڈیلیور کرنا ہے اپنے آڈینس تک، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے، یا وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنے آئیڈیاز پہ کمپرومائز کرنا پڑے؟ بجٹ 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 جس کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بنتا ہی بجٹ ہے، اور بجٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے، بجٹ کے اوپر پروجیکٹ آگے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں، حالانکہ میں نے بھی سٹارٹ اپنا اسسٹنٹ شپ سے سٹارٹ کیا تھا، اور میں نے 4 سال اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا، آرٹ ڈائریکٹر کے طور پہ. لیکن یہ کہ اب میں کیونکہ خود آرٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوں، میرے پاس وہ فریڈم ہے ٹو چوز، تو میں ایسے پروجیکٹس اب پکڑتی ہی نہیں ہوں جس پہ مجھے پتا ہو کہ اب یہاں پہ میری فریڈم جو ہے، کریٹو فریڈم جو ہے، وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوگی. تو لیکن یہ کہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں کام، کچھ بگ نیمز ہیں، کچھ ایسے برانڈز ہوں گے جہاں پہ آپ بجٹ کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن یس، بجٹ از دا مین پرابلم اینڈ مین تھنگ جس کے اوپر جو ہے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ پاکستانی ڈراماز تب بھی اپنا نام مینٹین کر کے پھر رہے ہیں کہ اتنے پرابلمز اور اتنے ہیکٹک چیزوں کے درمیان بھی پاکستانی ڈراماز کا ایک نام ہے. سو حمزہ، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میڈیا اسٹڈیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، یا جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو لوگ لائک کرتے ہیں میڈیا انڈسٹری کو، سو ان کے لیے کیا اسکوپ ہے؟ وہ کون سی اسکلز کو بلڈ کریں اپنی پرسنالٹی کے اندر کہ آنے والے دور میں وہ میڈیا کو جوائن کر سکیں؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ 2 چیزیں ہیں لوگوں کے لیے.
पहली चीज़ है कम्युनिकेशन, बहुत ज़रूरी है. आपने इंटरेक्ट कैसे करना है लोगों से, नंबर 1. नंबर 2 पे है मेहनत. ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप पहुंच जाएंगे. कहीं ना कहीं वक्त लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे. और इसके अलावा एक है कि अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं या आप क्या करना चाहते हैं. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का मसला ये है कि उन्हें इल्म ही नहीं है कि वो क्या करना क्या चाहते हैं इन फ्यूचर. मुझे याद है हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे जब, तो कोई डिग्री करके बिजनेस संभालना चाहता था, कोई पेट्रोल पंप, कोई इस तरह के. तो मतलब अगर आप एक प्रॉपर डिग्री कर रहे हो, मीडिया स्टडीज़ की डिग्री कर रहे हैं, तो आप क्यों कोई अलग फील्ड में जाना चाहते हैं. मीडिया स्टडीज़ बेसिकली कम्युनिकेशन की डिग्री है. ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ड्रामा में जाएं, फिल्म में जाएं. उसके अलावा कमर्शियल बहुत सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा आप टीचिंग लाइन में जाएं. और उसके अलावा एक जो एक्टर और डायरेक्टर और ऑफिस, ये 3 चीज़ें हैं जो सेट पे हम लोग हमारे दरमियान ताल्लुक जो बनाती हैं. इनके दरमियान एक कम्युनिकेटर भी होता है. बिल्कुल ठीक है. और वो आप एज अ कम्युनिकेटर ज्वाइन कर सकते हैं इंडस्ट्री को. ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्किल्स नहीं है, कैमरा वर्क नहीं आता, तो आप इस फील्ड के लिए नहीं है. और अगर नहीं है तो सीखें. नहीं सीख सकते तो बेशुमार डोमेन्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं इस फील्ड का. बिल्कुल, जिंदगी सीखने का नाम है और जितना सीखेंगे और उतना ही आप फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उतना प्रोफेशनल बन के आप फील्ड में उतर सकते हैं. सो हमजा, यहाँ पे एक निहायत अहम सवाल है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड आ रहे हैं. लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, उससे अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं. लोग वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं. तो ये गैप क्यों है, और क्या इस गैप को फिल करके जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके कोई शॉर्ट ड्रामास बनाते हैं, एपिसोड्स 13-14 एपिसोड्स की कोई सीरीज निकालते हैं. सो क्या इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं? ये ड्रामास बना के सेल भी किए जा सकते हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में? ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है बेसिकली. इसको अगर आप एज अ स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये आप नहीं कर सकते. ठीक है. अगर इसको घुमाया नहीं जाए तो इन शॉर्ट ये एज अ स्टूडेंट आप नहीं कर सकते. हाँ, आप खुद की स्किल्स दिखाने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा. क्योंकि कोई भी फिल्म या ड्रामा बनता है, बैकएंड पे उसके पीछे बिजनेस होता है. बिल्कुल. ठीक है. जो कि एक स्पॉन्सर होता है, प्रोड्यूसर होता है. ये दोनों लोग मिलके एक ड्रामा या कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो किसी ऑथेंटिक चैनल पे चलता है जो लोगों तक पहुंचता है. अब उसके अंदर अगर ये दोनों चीज़ें, प्रोड्यूसर या स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना अमाउंट होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट खुद से क्रिएट कर सके. हाँ, एक फ़ायदा है हमारे पास, हम स्टूडेंट्स के पास, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी चीज़ें आगे डिलीवर कर सकते हैं. जिस तरह इंस्टाग्राम रील्स बन रही हैं और अभी तो दौर भी शॉर्ट होता जा रहा है, शॉर्ट चीज़ों का. जितनी ज़्यादा छोटी चीज़ आपने बनाई है उतना क्रिएटिव काम आपको करना पड़ेगा. अब जैसे फिल्म है, 3 घंटे में आप डिलीवर तो कर देते हैं चीज़ें, उसी को लेके आपने 15 मिनट पे आना है, शॉर्ट फिल्म पे आना है. ठीक है. वो शॉर्ट फिल्म में एक पूरी जर्नी दिखाना बहुत मुश्किल काम है. अब उससे भी शॉर्ट आ रहा है कि अभी तो 5 मिनट में आप एक पूरी जर्नी दिखा देते हैं बंदे की. इसी तरह रील्स में हो रहा है. 30 सेकंड तक में आपने रील्स अगर देखी हो, 30 सेकंड में एक जर्नी दिखा दी जाती, 30 सेकंड में मैसेज डिलीवर कर दिया जाता, डिलीवर हो जाता है. तो यही एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली आपको होता है. लेकिन जो मेन स्ट्रीम है ना, वो अलग चीज़ है. उसके लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो आपको स्टूडेंट लाइफ में नहीं मिलते. या आप एक शॉर्ट फिल्म जो क्रिएट करते हैं उसमें चैलेंजेस और हैं. जो एक मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको बीट करना एक अनएक्सपीरियंस बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा. मुश्किल होता है. बिल्कुल, पहले एक्सपीरियंस बिल्ड करना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना, और तभी इतने प्रोफेशनल ड्रामा की तरफ आप जा सकते हैं. सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अरीज आपके साथ कि बीइंग अ आर्ट डायरेक्टर,
جو ایک OST بنایا جاتا ہے کسی بھی ڈراما کا, تو اس کو بناتے ہوئے کیا چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں, اور OST بناتے ہوئے ایک جو آرٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے یا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو OST بناتے ہوئے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اب تک؟ OST بناتے ہوئے ایکسپیرینس تو میرا اچھا رہا ہے, لیکن یہ کہ جب آپ آن سیٹ ہوتے ہیں نا تو تب آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے بس پیک اپ اچھے سے ہو جائے, ٹھیک ہے, تب آپ پریشر میں ہوتے ہیں اور آن دا اسپاٹ کچھ بھی آپ کے اوپر ٹاسک آ سکتا ہے, تو اس ٹائم تو اتنا زیادہ آپ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو فیل ویری اوکے اباؤٹ اٹ, آپ اتنا زیادہ اس کو سر پہ بھی نہ اپنے سوار کرو. تو ایکسپیرینس میرا OST بناتے ہوئے, آپ جب 3 دن ایک گانے کی جب شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے نا اور بار بار آپ وہ گانا سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو مطلب ہوتا ہے کہ بس یہ کب بند ہوگا, تو اس ٹائم یہ فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ بہت آنیسٹ فیلنگ میں بتا رہی ہوں. لیکن یہ کہ آرٹ کے حوالے سے جو ہے, جو ابھی میں نے ریسنٹلی جو کام کیا ہے ہم ٹی وی کے ساتھ جس ڈرامہ میں, اس پہ وہ گانا بھی ایک تو بہت مزے کا تھا, وہ 3-4 دن شوٹنگ چلتی رہی, تھوڑا سا فرسٹریٹنگ ہو گیا تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز ویری فلفلنگ وین آئی سا دا فریمز, اور جب ساری چیزیں اچھے سے ہو جاتی ہیں تو تب آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایک OST سنتے ہوئے ہم بہت پازیٹیو فیل کرتے ہیں آن اسکرین, تو اگر موقع پہ 4 دن سے ایک OST ریکارڈ ہو رہا ہو کسی سیٹ پہ, کسی ڈراما سیٹ پہ, تو یقیناً جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پیشن پہ کام کرنا چاہیے, اور جب انسان پیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کام کو انجوائے کرتے ہیں. سو حمزہ, ہماری آڈینس کو اس پروگرام کے اختتام پہ آپ کوئی اہم میسج دینا چاہیں, جو ہمارے میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں, میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, ہم ٹی وی جیسے بڑے چینلز میں کام کرنا چاہتے ہیں, بڑی پروڈکشنز میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کوئی اہم پیغام دینا چاہیں؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ڈگری تو وہ پہلے ہی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ جو ہے نا پریکٹیکل ساتھ ساتھ ہی کنٹینیو رکھیں. آپ اپنے پہلے سمیسٹر سے ہی کوئی بھی نیوز چینل ہے, کوئی بھی میڈیا ایجنسی ہے, کوئی پروڈکشن ہے, اسے جوائن کریں, تاکہ جو چیلنجز ہے آپ کو ان کا پتہ چلتا رہے کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ کس طرح ہوگی. کیونکہ جب آپ ایک ورک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں یا آپ انڈسٹری میں جب قدم رکھتے ہیں تو چیزیں بہت الگ ہوتی ہیں. جس طرح کہ اب یہاں پہ آپ تھیسس بناتے ہیں اسٹوڈنٹس فائنل ایئر میں, تو A to Z سارا کام انہوں نے خود کرنا ہے, اسٹوری رائٹر بھی خود ہوتے ہیں, ایڈیٹر تک جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ خود کرتے ہیں وہ. لیکن جب آپ پروفیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں تب وہاں پہ اس ہر چیز کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان سارے ڈپارٹمنٹ نے ایک پیج پہ رہتے ہوئے مل کے کام کرنا ہے, اور اینڈ پہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں پریکٹیکل لائف بھی. اب چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ آپ اپنا کوئی بنا لیں یا یوٹیوب چینل بنا لیں, اس پہ چیزیں رکھیں, اور ریفرنسز ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہیں چیزوں کی. اس میں ہوتا کیا ہے, خاص طور پہ اس فیلڈ میں ایکسپیرینس اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے نا, اس میں ڈھیروں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے پہلے سے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو جو نئی چیز آپ سیکھنے والے ہیں وہ سارا ٹائم آپ کا پچھلی چیز کو سیکھنے کے بجائے اس نئی چیز کو سیکھنے میں جائے گا, کیونکہ جو بیسکس ہیں وہ پہلے ہی آپ پریکٹیکل کر چکے ہوں گے, اور جب کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے آئے گی آپ کا سارا ٹائم اور دھیان ادھر جائے گا, بیسکس آپ نے کلیئر کر لی ہوں گی. تو ان شارٹ یہی ہے کہ محنت ضروری ہے بس. بالکل, کسی ایک سبجیکٹ میں یا کسی ایک کام میں اسپیسیفکلی پروفیشنل بننا یا فوکسڈ کرنا بے حد ضروری ہے فیلڈ میں آ کے کام کرنے کے لیے. سو اریج, آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کافی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پینٹنگز کرتی ہیں گھر میں, آرٹ کو پیار کرتی ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ فیلڈ میں کیسے آنا ہے, کیسے اپنے آرٹ ورک کو, آرٹسٹک مائنڈ سیٹ کو وہ کیسے پروفیشنل لائف میں کنورٹ کر سکتی ہیں. سو ایسی آڈینس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لڑکیوں کے لیے تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بھی اس فیلڈ میں ہیں اور کام کر رہے ہیں,
लड़कियां हों चाहे कोई भी जेंडर हो, वो प्रोफेशनलिज्म जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली इस फील्ड में जिसमें मैं काम कर रही हूँ आर्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे 90% जो है मेल क्रू होता है, मेल सारे होते हैं, और उस टाइम जो है आपको जो चीज़ थोड़ा सा आगे लेके जा सकती है वो आपका कंपोजर है, वो आपका प्रोफेशनलिज्म है, द वे यू हेल्ड योर सेल्फ, द वे यू मूव अबाउट, it's very important. And it is okay to make mistakes because you learn a lot from mistakes. अगर आप mistakes नहीं करेंगे तो आप learn क्या करेंगे? और it is okay to fail, it is okay to make mistakes, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है और हर कोई सीखता है, तो इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि you are not the only one, मतलब ये कि आप हर कोई करता है, और कोई भी चीज़ दिल पे मत लें और आगे बढ़ते रहें, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. बिल्कुल, मिस्टेक्स कामयाबी के रास्ते में वो आपको हेल्प करने के लिए होती हैं ताकि आप उनसे सीखें और कामयाबी के रास्ते में आगे से आगे बढ़ते जाएं. इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा. हमजा एंड रीच, बहुत शुक्रिया आपका यूसीपी टीवी को वक्त देने के लिए. जहां भी रहें खुश रहें, मेहनत करते रहें और अपना और अपने वालिदैन के लिए खैर का बाइस बने. पाकिस्तान जिंदाबाद. खुदा हाफिज.